الرحمن علم القرآن۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم بندوں کو اپنی کتنی بہترین فائدہ مند نعمت سے نوازا۔ دیکھیے اس نیمبو کے جھاڑ کو، درخت کو، کتنا خوبصورت ہے، کیا بہترین نظارہ ہے۔ اس کا جھاڑ دکھنے میں جتنا خوبصورت، اس کا پھل اتنا ہی ذائقے دار، جو کوئی بھی پکوان کا ذائقہ بدل کے رکھ دیتا۔ کبھی آپ نے اللہ کی اس خوبصورت بناوٹ پر غور کیا کہ اس جھاڑ کے پتے ہرے تو پھل پیلے، اور اس کے پھول جو ہے نا ہرے پتوں میں سفید سفید نظر آتے۔ واہ، اتنا خوبصورت نظارہ، اتنا آنکھوں کو سکون دینے والا جھاڑ نظر آتا۔ اور جو اس کے اندر کانٹے ہوتے نا چھوٹے چھوٹے، وہ چھوٹے چھوٹے چڑیوں کو گھونسلہ بنانے میں مدد دیتے۔ تو اتنی چیزوں کو اپنے اندر سموئے ہوا رہتا یہ جھاڑ۔ ایسے ہی خوبصورت اللہ کے نظاروں کو دیکھ کر میرے زبان پر ایک آیت آ جاتی۔ الحب ذو العصف والریحان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم اس کے نام جانتے ہیں۔ اسے 3 ناموں سے جانا جاتا ہے۔ ہندی میں اسے نیمبو، اور اردو میں لیمبو، اور انگلش میں لیمن کہا جاتا۔ تو اب میں ہمارے یہاں اسے نیمبو پکارا جاتا تو نیمبو بولوں گی آپ لوگوں کو، اس لیے نو کمنٹس۔ میں اپنے پچھلے ویڈیو میں آپ لوگوں سے یہ بتائی تھی کہ میں آپ کو نیمبو کے اچار کا طریقہ بھی بتاؤں گی، اور اس کے ہم فائدے کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ سب سے مین اور اہم فائدہ تو اس کا یہ ہے کہ اس میں وٹامن سی کافی مقدار میں ہوتا، اور یہ ہمارے جلد کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اور دوسرا ہمارے ہاضمے کے نظام کو صحیح رکھنے کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ حدیث سے دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کھانے میں 3 کھٹاس والی چیزیں یوز کرتے تھے، جیسے کہ سرکہ ہے، اور تھوڑا سا نمک ہے، اور نیمبو بھی۔ تو یہ ہاضمے کے نظام کو بہت بہترین بناتا۔ یہ فائدے تو بہت ہے، اگر اس کے بارے میں بات کریں تو بہت کافی ٹائم لگ جائے گا اس کو، کیوں تو میری آج کی ویڈیو بہت چھوٹی ہے، اس میں یہ ایڈجسٹ نہیں ہو پائے گا۔ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کوئی بھی چیز رائے گاں بیکار نہیں بنائی، اس میں بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ اور مین آپ کو یہ بتا دینا کہ یہ جلد کے لیے فائدہ مند ہے، آپ کے ناخنوں کے لیے فائدہ مند ہے، آپ کے بالوں کے لیے فائدہ مند ہے، مگر اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے ہوتا ہے۔ جیسا کہ اگر کوئی سردی والے ہیں، اگر وہ پانی میں ڈال کے یوز کرے تو ان کو گلے آ جاتے، زکام کی شکایت ہو جاتی ہے، نزلہ، ان کے لیے یہ اچار بہت فائدہ مند ہے، ان کے لیے بھی اور کسی کے بھی لیے۔ تو اس اچار کو اگر آپ نمک مرچ وغیرہ کے ساتھ یوز کریں تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا، اس سے آپ کو ایسیڈیٹی ہو جائیں گی۔ تو آپ ایسا کریں کہ ان نیمبوؤں کو اچھی طریقے سے دھو کر اس کو صاف کر لیں، پھر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کریں، اور اس میں ڈالیں صرف نمک اور ہلدی۔ اسے دھوپ نیمبو بھی کہا جاتا۔ پھر اسے ایک اچھے سے سوکھے جار میں ڈال کر تھوڑا سا نیمبو کا رس مکس کر کے اس میں رکھ دیں۔ تو یہ کچھ دنوں کے بعد ایک دم سا نرم سے اس کے چھلکے ہو جائیں گے، اور یہ بہت ہی اچھا لگے گا۔ اگر آپ اسے اپنے روز کے کھانوں میں تھوڑا تھوڑا استعمال کریں گے تو آپ کا قوت ہاضمے کا نظام بھی صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو آپ اس کو ضرور استعمال کریں۔ اور اگر آپ اس کا مرچ اور تیل کے ساتھ والا اچار پسند کرتے تو اسے کیا کرنا ہے، تھوڑا سا نکال کر تیل لینا ہے، اس میں لہسن کی کلیاں اور جو وہ لال مرچ آتی نا کچی والی، اسے اور لہسن کی کلیوں کو گرینڈر میں پیس کر تیل میں رائی زیرہ ڈالیں، اور پیسی ہوئی مرچ ڈال کر یہ جو ہمارے نیمبو کا اچار ہم بنا کر رکھے تھے وہ اس میں مکس کر لیں، تو لیجیے آپ کا بہترین سا اچار تیار ہے۔ آپ اس طریقے سے بھی اسے استعمال کر سکتے۔ اب میں اپنے ویڈیو کے اینڈنگ میں ایک بہت خوبصورت واقعہ آپ کو سناتی چلوں، جو کہ مجھے میرے امی نے بچپن میں سنایا تھا ہم تمام بھائی بہنوں کو۔ وہ آج تک مجھے یاد ہے، اور واقعہ بہت پیارا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی سنیں کہ ایک ٹرین میں ایک مولانا اپنی بیٹی کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ چونکہ مسلم تھے تو بیٹی بھی با پردہ تھی، با حجاب تھی، اور اسی میں کچھ غیر مسلم کے خواتین بھی تھے۔ وہ مولانا کو عجیب نظر سے دیکھے اور ان کی بیٹی کو، اور بولنے لگے کہ تم لوگوں کو گھٹن نہیں ہوتی اس طریقے سے پردہ کرتے ہوئے، تم کو عجیب نہیں لگتا؟ تو پھر مولانا خاموش رہے، اور پھر کیا کیے کہ اپنے جیب میں سے نیمبو نکالے، جو اتفاقی طور پر تھا، جیب تھا یا باسکٹ تھی پتہ نہیں، نکالے، اور نکال کے ان لڑکیوں کے سامنے
پھرائے، اس طریقے سے کہ سب کے ناک اور منہ کے پاس سے لے کر گئے، اس طریقے سے۔ اور پھر پوچھا کہ تمہیں کچھ محسوس ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ پھر مولانا نے اس نیمبو کو کٹ کیے اور کٹ کر کے پھر ان لوگوں کے سامنے اس طریقے سے پھرائے کہ اس کی خوشبو ان کے ناک میں جائے اور وہ اچھی طریقے سے دیکھ سکے۔ پھر پوچھا کہ اب تمہیں کچھ محسوس ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ہمارے منہ میں پانی آ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص اور جو لوگوں کو متاثر کرتی ہے وہ چیز کو پردے میں رکھا ایک بہترین غلاف میں، جو کہ نیمبو ہے۔ اس کی خوشبو، اس کا ذائقہ دیکھ کر لوگوں کے منہ میں پانی آ جاتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک بہترین غلاف میں لپیٹ کر رکھا۔ اسی طرح عورت بھی ایسی ہی پردے میں رہنے والی چیز ہے، تاکہ کوئی بے حیا انسان اسے دیکھ کر غلط خیالات اپنے ذہن میں نہ لا سکے۔ اسی لیے ہم اپنی بیٹیوں کو پردے میں رکھتے ہیں تاکہ کسی غیر کی ان پر نظر نہ پڑے۔ نیمبو کا ذکر نکلا تو میں نے سوچی کہ چلو آپ کو یہ واقعہ سناتی چلوں۔ کیسا لگا آپ کو یہ واقعہ ضرور کمنٹ کیجئے، اور اس اچار کو ضرور ٹرائی کیجئے، بہت فائدہ مند ہے، آپ کی صحت کے لیے ضرور کام آئے گا یہ انشاءاللہ۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ علم القرآن